بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ 22 دسمبر 2020 دن منگل کا لیکچر نمبر 17، سبق نمبر 24، ساتھ ساتھ۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کاروان اردو کتاب سے ہم نے سبق پڑھا تھا ساتھ ساتھ پچھلے لیکچر میں۔ تھوڑا سا میں آپ کو دہرا دیتی ہوں کہ ایک گاؤں میں آدمی رہتے تھے۔ ایک کا نام رحیمو تھا اور ایک کا نام تھا لالو۔ لالو کسان تھا اور اس کا کھیت تھا جس میں اس نے گندم اگائی ہوئی تھی، جو کہ جبکہ رحیمو ایک کمہار تھا، اور اس کی بھٹی سے کچھ چنگاریاں اڑ کر لالو کے گندم کے کھیت میں گئیں، اور جس کی وجہ سے اس کا گندم کا کھیت جل کر سیاہ ہو گیا، راکھ بن گیا، اور جس کی وجہ سے رحیمو بہت خوش ہوا۔ یعنی کہ اس کو خوشی کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے کے دشمن بنے رہتے تھے، ایک دوسرے سے کو نقصان پہنچانے کا سوچتے تھے۔ ایک دن بارش ہوئی اور جو رحیمو تھا وہ پیشے کے لحاظ سے کمہار تھا۔ اس نے کچھ برتن مٹی کے بنائے ہوئے تھے کافی سارے، جو کہ بارش نے تباہ کر دیے، خراب کر دیے، جس کی وجہ سے رحیمو بہت خوش ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بارش جو شروع ہوئی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ وقفے وقفے سے بارش برستے آج تیسرا دن تھا۔ کھیت کھلیان سب پانی میں ڈوب چکے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ گاؤں سے قریب ہی دریا تھا، اس کا بند ٹوٹا تو سیلاب آ گیا اور پانی کے ریلے گھروں میں داخل ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لی۔ لالو کا گھر پختہ اور 2 منزلہ تھا، جبکہ رحیمو جو تھا اس کا گھر کچا اور نیچا تھا، یعنی اس کا ذرا نشیبی علاقے میں، نیچے والے علاقے میں ہوگا، یا گھر چھوٹا ہوگا اس کے گھر میں پانی داخل ہو گیا تھا، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کچے گھر کی چھت پر پلاسٹک اوڑھے بیٹھا تھا۔ لالو اپنی بالائی منزل یعنی کہ دوسری منزل پر سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، اور رحیمو کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی، وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور نہایت غرور سے ایک نظر رحیمو پر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس نے موسم کا مزہ لینے کے لیے ہاتھ میں ریڈیو لے کے جو ہی اس کا بٹن دبایا تو اس کے کان میں قرآن کریم کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23 کے ترجمے کی یہ آواز آئی: اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ قرآنی آیت سن کر وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا، پھر جو ہی اس کی نظر گلی میں پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا ایک تنکوں کا ٹوکرا روانی سے پانی میں بہتا چلا آ رہا ہے، اور اس میں ایک سانپ بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ننھی منی چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے بیٹھی ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں سانپ نے چڑیا اور اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اور وہ سیلاب سے بچنے کے لیے ایک ہی ٹوکرے میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ رحیمو کے گھر پر تھا۔ وہ رحیمو سے معافی مانگ رہا تھا، اور اسے اور اس کے معصوم بچوں کو برسات اور سردی سے بچانے کے لیے اپنے گھر لانے میں مدد کر رہا تھا۔ رحیمو بھی لالو کے رویے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی ساری نفرت محبت میں اور دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد سے اب تک اور دور کے گاؤں میں دور دور کے گاؤں میں ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کیسا لگا آپ کو یہ سبق؟ ایک کتنا خوبصورت اس میں پیغام ہے کہ اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ کا دوست بننا ہے تو عاجزی اور محبت کا رویہ رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔
ہمدردی اور محبت سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف آپ دوسروں سے محبت حاصل کر لیتے ہیں صرف اپنے رویے سے، بلکہ اللہ کی محبت بھی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی اس کہانی کا پیغام ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا چاہیے۔ آپ کو جو ورک شیٹ دی گئی ہے اس میں کہانی کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ کا مرکزی خیال بچوں وہ ہوتا ہے جو اس کہانی سے آپ کو سبق حاصل ہوتا ہے، وہ کہانی کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ یہ 2 یا 3 لائنوں سے زیادہ پہ نہیں لکھا جاتا، یعنی کہ مرکزی خیال جو اس کا مین آپ کو آئیڈیا یا مین آپ کو سمجھ آئی ہے بات، آپ کو سبق کا مقصد سمجھ آیا ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس سبق کا مقصد کیا تھا، کیا پیغام ہے اس میں سے آپ کو اس کہانی کو پڑھنے سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا، وہ آپ کا مرکزی خیال ہے۔ اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیے اور سوالات کے جوابات لکھیں۔ لالو کے کھیت میں آگ کیسے لگی؟ رحیمو کا کیا نقصان ہوا؟ لالو رحیمو کے نقصان پر کیوں خوش تھا؟ رحیمو کا کیا نقصان ہوا؟ یہ 2 دفعہ سوال آ گیا، آپ 1 دفعہ جواب لکھ لیجئے۔ لالو رحیمو، یہ بھی 2 دفعہ سوال آ گئے، آپ بس سوال نمبر 1 2 3 اور آخری 2 سوال کاٹ کے، اگر آپ کو لائنوں کی ضرورت ہوگی تو آپ یہ 2 آخری لائنیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے آپ سوال نمبر 8، اس سبق کا سوال نمبر 8 کتاب پر حل کر لیجئے گا، لیکن کتاب آپ نے اسکول میں جمع نہیں کروانی۔ جب بھی آپ اسکول آئیں گے یہ کام آپ کا تب چیک ہو جائے گا۔ فاعل کی مطابقت کا خیال رکھتے ہوئے مناسب فعل لگا کر جملے مکمل کیجیے۔ فاعل بچوں کسی بھی جملے میں فعل ہوتا ہے کام، اور ایک ہوتا ہے کام کرنے والا۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امی کھانا پکا رہی ہیں، اب امی جو ہیں وہ مؤنث ہیں، اور ہم ان کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے، فعل کون سا لگائیں گے؟ پکا رہی ہیں۔ چوہا الماری کے پیچھے چھپ رہا ہے، ہم کل سیر کو جائیں گے۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ فاعل ہوتے ہیں، جو ہم آگے لکھیں گے فعل لکھیں گے، ہم اس کے مطابق لکھیں گے۔ اگر وہ واحد ہیں تو واحد لکھیں گے، اگر وہ جمع ہیں تو جمع لکھیں گے۔ آسمان پر بہت سے پرندے اڑ رہے ہیں، میری چھوٹی بہن ہنس رہی ہے، دادی جان اور دادا جان اخبار پڑھ رہے ہیں، سارے بچے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، چڑیا اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے، دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، میرا بھائی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو آسانی بھی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔